اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل آئی ایم بیک، تو آج کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں. میں آج خان کے حوالے سے کوئی بات اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ عنقریب خان جو ہوگا، بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ عنقریب خان جو ہوگا وہ عوام کے درمیان ہوگا اور خان الیکشن بھی لڑے گا، لاہور میں میدان پڑے گا اور بلہ بھی چلے گا اور دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. باقی فیس بک پہ تو بڑی تصویریں آئی ہیں کہ بلہ شیر کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. تو بہرحال ایک خبریں میں آپ کو بتاؤں، اور خبروں میں خبر میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سرگرم ہوا ہے. یہ جو دین فروش مولوی ہے یہ دوبارہ سرگرم ہوا ہے. کس میں سرگرم ہوا ہے کہ جناب الیکشن کو ملتوی کر دیں. جن علاقوں میں ہمارے امیدوار ہیں وہ جو ہیں ان علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوگی، اس کا ایشو یہ ہے. لیکن درپردہ بات یہ ہے کہ کل اس کی لاڈلے کے ساتھ وہ جو مفرور اعظم اور سابقہ وزیر اعظم، مفرور اعظم، چور اچکا جسے کہتے ہیں کہ عدالتوں سے بھاگا ہوا جو ہے نواز شریف، اس کے ساتھ کل انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے اندر ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ الیکشن کس طرح ملتوی ہو. تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان، میں نے آپ کو بہت پہلے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سارے گندے انڈے جمع کر کے اگر اس پہ کوئی مرغی کڑک ہو کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو تو وہ مولانا فضل الرحمان ہوتا ہے. میں یہاں پہ عوام سے، میں یہاں پہ ججز سے، معزز جج کہنا جو ہے اب پاکستان کی عدلیہ کو وہ اپنی توہین کرانے کے مترادف ہے. جتنے اینکرز ہیں سارے معزز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ معزز نہیں ہے، یہ ججز ہیں. تو یہ جو ججز ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کیا یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں کیا ان کا نمائندہ ہے؟ یعنی کہ یہ واحد ایک ایسا شخص ہے گا کہ اس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان کی حکومت تھی تو یہ کبھی مہنگائی مارچ لے کر آ رہا تھا، کبھی کیا لے کر آ رہا تھا، کبھی کیا لے کر آ رہا تھا. لیکن جو ہی ریجیوم چینج ہوا اور شہباز شریف کو باجوہ نے ایک پری پلاننگ کے تحت اور ریجیوم چینج کے تحت اور مراسلہ سرکار بلائی، تو اس کے اندر یہ جو تھا پرائم منسٹر کے ہوائی جہاز کے اندر کبھی کدھر گھوم رہا تھا اور کبھی کدھر گھوم رہا تھا. اور پھر اس کو کوئی مہنگائی نظر آئی، عوام سے کیا کچھ چھین لیا گیا، عوام سے عوام کا شناختی کارڈ چھین لیا گیا جس کے اوپر 10 لاکھ روپے صحت کے کارڈ کی صورت میں مل رہے تھے، وہ بھی چھین لیا گیا. اور 10 کلو آٹے کے اوپر عوام کو یہ لوگ لے کر آ گئے. اور وہی شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، وہ جو تھا دونوں ہاتھوں سے ملک کو مزید لوٹنے اور کھسوٹنے کے اندر مصروف ہوا. اور پاکستان جو ایک اچھی بلی معیشت چل رہی تھی، جو 6% کے اوپر جا رہی تھی، وہ 0.1% کے اوپر آ گئی، یعنی کہ 1% سے بھی نیچے آ گئی. مطلب زیرو سے بھی نیچے آ گئی. لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان، کیونکہ اس کو تو طیاروں کے مزے لگے ہوئے تھے، اس کو تو جناب بوفوں کے مزے چڑھے ہوئے تھے، تو ان کا جو پیٹ ہے وہ تو دوزخ ہے جو بھر ہی نہیں رہا. تو بہرحال یہ کوئی نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو درگت کے پی کے اندر بنے گی 8 فروری کو، تو میں نے کہا نا کہ پہلے تو یہ مئی کرتے ہیں کہ 9 مئی، لیکن آئندہ اپنے بچوں کو بھی یہ ڈرائیں گے 8 فروری 24 کا نام لے کے. تو میں یہاں پہ یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کے لیے اچھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جناب جو اپنا فیصلہ دیا تھا الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، صدر مملکت کی مشاورت سے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت ڈیٹ دیں، اور اس ڈیٹ کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ پتھر کی لکیر ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی بولے گا بھی نہیں، اور جس نے پھر بولنا ہے تو وہ جا کے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بات کرے، میڈیا پہ آ کر نہ کرے. تو آج مجھے وہ مطلب جو تھا سمجھ آیا، کیونکہ آج میں پرانی ویڈیو ذرا دیکھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنا حلف اٹھایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، تو اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کیوں کھڑی کی تھی، وہ آج سمجھ آ رہا، کیونکہ وہ ڈسکس ہی بیوی سے کرتا تھا. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی شخص ہے کہ جس نے ابھی تک منی ٹریل نہیں دی ہے اپنی، جو اس کی بیوی کمیٹیاں ڈال کے جو انہوں نے فلیٹ لندن میں خریدا اس کی منی ٹریل نہیں دی، اور سیم نواز شریف نے بھی نہیں دی.
اب یہی جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری عدالتیں جو ہیں جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے کے چکر میں نواز شریف کے کو تو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ اور لوگوں کو عوام کے اندر یہی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے ابھی تک منی ٹریل نہیں دی ہے اور ان عدالتوں نے اس کو سزا دی تھی اور وہی عدالتیں اب اس کو دوبارہ ریلیف دے رہی ہے. یہی نیب جو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جنہوں نے دائر کیا تھا اب اسی سے وہ منکر ہو رہے ہیں اور یہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے ایون فیلڈ کا نہیں پتا اور 4 سال اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر یہ مفرور رہ کر آیا. اور دیکھیں سر راہ اس لاڈلے کو عدالتوں نے کیسے وہ دیا کہ بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر آ کے اس کو بائیو میٹرک دی گئی. حالانکہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کیونکہ اس ٹائم تو آئین ہے ہی نہیں, وہ تو جو ہمارے حافظ صاحب ہیں انہوں نے بلڈوز کیا ہوا ہے, یعنی کہ جو کچھ اس ٹائم ملک کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور یہ پیپلز پارٹی ان کی اوقات نہیں ہے اتنی. یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ شخص بیٹھا ہوا کر رہا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہتے ہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ. اور کہاں پہ بیٹھتا ہے؟ راول پنڈی کے اندر بیٹھتا ہے, مری روڈ کے پاس. یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے. پتہ نہیں کون سا یہ شخص ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ حافظ کرتے ہیں. پتہ نہیں, حافظ تو ظاہری بات ہے ہر مذہب میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں قرآن کا حافظ ہوتا ہے لیکن یہودیوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں اور عیسائیوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں. تو توریت, زبور, انجیل, پتہ نہیں کون سا حافظ ہے. تو جو حافظ صاحب جو کر رہے ہیں یعنی کہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس جس طرح 16 مہینے کے اندر ہوا ہے, برباد کیا ہے اس ملک کو. اس ملک کی اینٹ سے اینٹ ان لوگوں نے بجائی ہے. اس ملک کے اندر عوام سے جینے کا حق انہوں نے چھینا ہے. اس ملک کے اندر عوام کو خون پسینے کے آنسو رلا دیے ان لوگوں نے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عوام اور ہم لوگ ایک پیج پہ. آپ آئیں نا پروٹوکول کے بغیر کہیں کسی بازار کے اندر شاپنگ کر کے دکھائیں نا. اب حال وہی ہو چکا ہے جو نواز شریف کا حال ہے گا کہ وہ جب سے آیا ہے ایک جلسہ لاہور کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی جس کے اندر تمام جو سوشل میڈیا اس نے بتایا کہ اس کے اندر عوام نہیں تھے بلکہ اس کے اندر ایجنسیوں کے لوگوں کو سول کپڑے پہنا کر بٹھایا گیا تھا. جو 9 مئی کا واقعہ ہے, 9 مئی کے واقعے کے اندر میں پہلے بھی کیونکہ اس کے بعد میں ایک چند ویڈیو ہی کر سکا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے دراصل یہ جو 14 مئی کو پنجاب اور KPK میں الیکشن ہونے تھے جس کے لیے ثاقب نثار نے کہا تھا, وہ ثاقب نثار کہہ رہا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان جو اس ٹائم کا تھا, انہوں نے کہا تھا گھڑی کی سوئی ٹک ٹک ٹک, یعنی کہ ان کا اشارہ تھا کہ ٹائم گزر رہا ہے. تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے دین فروش مولوی مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ, اچھا نون لیگ سے مجھے یاد آ گیا ایک لفظ کہ ہر گندی چیز کا جو لکھا جاتا ہے نا اس سے نون سے شروع ہوتا ہے. نالائق, نااہل, نکما اور سینکڑوں اس طرح کے الفاظ ہیں گے تو یہ نون سے ہی شروع ہوتے ہیں. تو نون لیگ کے شہباز شریف نے اور ان کی معاونت, وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملے کی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی تو پہلے بھی نون لیگ کے دور میں ہوا تھا اور ابھی بھی نون لیگ کے دور میں ہوا, اور اس کی جو سرپرستی کر رہی تھی وہ پولیس کر رہی تھی, گیٹوں پہ چڑھ کے اندر داخل ہو کے. اور جنہوں نے روکنا تھا وہ انڈر دا کمانڈ آپ کس کے ہیں؟ وہ حافظ صاحب کے ہیں, کیونکہ 111 بریگیڈ جو ہے جو اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کا کام ہی ہے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, چیف جسٹس کے بلانے پہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر 14 مئی کے الیکشن کے لیے جب یہ انہوں نے سیکورٹی اہلکار دینے سے آرمی نے منع کر دیا, فوج کو نے منع کر دیا, یعنی کہ یہ کیسی پاکستان کے اندر ایک آئین کو بلڈوز کیا گیا کہ اس طرح تو ضیاء الحق بھی نہیں کر سکا تھا, اور اس طرح تو مشرف صاحب کا تو خیر یہ پیروں کے خاک کی برابر بھی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے اگر مل جائے, کیونکہ مشرف صاحب ایک بہت عظیم انسان تھے. اور ان کے مارشل لا کے اندر, جس کو میں مارشل لا اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے آئین کو جو تھا وہ بحال رکھا تھا اور انہوں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے وہ اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہلاتے تھے کہ مجھے چیف ایگزیکٹو ہوں میں, ان کے نام کے ساتھ یہ لگتا تھا چیف ایگزیکٹو. تو انہوں نے پاکستان کے اندر جو خوشحالی کا دورہ کیا تھا وہ جناب جب بے نظیر کے مرنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب آئے پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کر کے, تو یاد کریں غلام
یہ جو تھا کیا نام ہے اس کا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا تھا، اور اسی وقت ڈالر جو تھا وہ 62 روپے سے 85 روپے پہ کر دیا گیا تھا۔ تو کیوں کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو لندن اتنے عرصے سے رپوش تھا، وہ واپس پاکستان پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں فرار ہوا تھا، اور واپس کس کے شہباز شریف کے طیارے کے اندر آیا، اور آتے کے بعد اس نے 4 سال کی تنخواہ بھی 75 کروڑ روپے وصول کی، پھر کہتے ہیں خزانہ خالی۔ تو ویورز انشاءاللہ تسلط کے ساتھ دوبارہ ویڈیوز شروع کر دیں گے۔ یہ کچھ پرانی خبریں تھیں، لیکن اس کے اندر میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھیانک چہرے دیکھیں کہ یہ ملک کو کس طریقے سے لوٹ کریں۔ تو انشاءاللہ کل سے جو کرنٹ خبریں ہوں گی، جس طرح میں پہلے ویلاگ کرتا تھا اس طریقے سے کروں گا، اور اس پہ تجزیہ بھی دیا کروں گا اور سب کچھ دیا کروں گا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔